أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج 10 ذوالحجہ 1446 ہجری اور 6 جون 2025 کی تاریخ ہے۔ آج پورے عالم اسلام میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے اور ہم بھی آج سب مل کر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے سامعین کرام، بنی نوع انسان میں قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے، بلکہ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسان قدیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان تنازع بھی قربانی کے مسئلے پر پیدا ہوا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آیات 28 تا 32 میں اس واقعہ کا یعنی قربانی کے حوالے سے واقعہ کا ذکر ملتا ہے۔ تو میں وہ آیات نہیں پڑھتا، نہ اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، تاکہ میں وقت تھوڑا سا بچا لوں۔ تو میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ علاوہ اس کے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جب بھی قتل ناحق کا واقعہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس گناہ کی ابتدا کرنے والا وہی تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام مختلف امتوں کو قربانیوں کے لیے مختلف طریق بتائے تھے، پہلے زمانوں کی باتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام اس پر پڑھیں جو اس نے انہیں مویشی چوپائے عطا کیے ہیں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ پہلے زمانوں میں سامعین کرام قربانی کے گوشت کھاتے نہیں تھے لوگ، بلکہ وہ قربانی کر کے قربانی کا گوشت باہر جا کر میدانوں میں رکھ دیتے تھے۔ تو لیکن بعد میں جب آہستہ آہستہ انسان کی ترقی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پھر نازل ہوتے رہے پہلے نبیوں پر، اور پھر اس کی تکمیل پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام اللہ کی تکمیل ہو گئی پوری، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے احکامات جو قربانی کے سلسلے میں ہیں اس کی وضاحت فرما دی قرآن کریم میں۔ اور یہ بھی واضح رہے سامعین کرام کہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ تک انسانوں کے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں جو اپنے الہامی الفاظ ہیں قرآن کریم میں وارد ہوئے سورۃ الحج آیت نمبر 38 میں، اللہ فرماتا ہے ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، بلکہ تمہارے تقویٰ جو دلوں کو ہے وہ خدا تعالیٰ تک پہنچے گا۔ سامعین کرام، 4000 سال پہلے دنیا میں ایک ایسا برگزیدہ انسان ہو گزرا ہے جس نے قربانی کی وہ مثال قائم کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں ایک یادگار بنا دیا ہوا ہے۔ یہ ایک عظیم باپ کے ایک عظیم بیٹے کی قربانی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کا ذکر کرتے ہوئے سورہ صفات کی آیات 101 سے 112 تک فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح
عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ یہ جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں سورۃ صافات کی آیت نمبر 101 سے 112 تک یہ آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اردو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں ان آیات کا۔ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے وارث عطا کر، یعنی پیارا جو برزیدہ نبی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے وارث عطا کر۔ پس ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت دی۔ پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس غور کر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یعنی بیٹے نے کہا، اے میرے باپ وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پس جب وہ دونوں رضامند ہو گئے اور اس نے یعنی باپ نے اسے یعنی بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تب ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، یقیناً تو اپنی رویا پوری کر چکا ہے، یقیناً اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک ذبح عظیم کے بدلے اسے بچا لیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ سامعین کرام، ہم مسلمان اسی قربانی کی یاد میں، جس کا ذکر ابھی میں نے پڑھ کر سنایا ہے، سورۃ صافات کی مذکورہ آیات میں ذکر ملتا ہے، ہم مسلمان اسی قربانی کی یاد میں ہر سال 10، 11 اور 12 ذوالحج کو قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، وہ تو ایک عظیم قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عام انسانوں سے ہٹ کر ایک الگ انسان تھے، جس نے خدا تعالیٰ کو دیکھا اور پھر اس میں ہر خوبصورتی پا کر اس پر فدا ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے کہا تو فوراً تیار ہو گئے۔ سامعین کرام، میں اپنے حوالے سے یہ بتا دیتا ہوں کہ جب میں ان آیات کو پڑھتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت، تو یہی بات میں اپنے پر بھی ڈالتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ حکم فرما دے کہ اے عبدالغفار، تو ایسے ہی اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دے، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ انسان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ میری تو یہی حالت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر متقی اور ہر نیک انسان جو دنیا میں ہے، اس کا حال ایسا ہی ہوا کرتا ہوگا جیسا کہ میرا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اتنی عظیم ابتلا آزمائش اس پر اللہ نے وارد کر دی تھی کہ جس کے حوالے سے انسان سوچ کر بھی مطلب کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، بھی کتنا بڑا وہ برزیدہ انسان تھا
اتنا جگرا تھا اس انسان کا کہ ایک اکلوتا بیٹا تھا اس کے گھر میں، یعنی کہ کافی عمر رسیدہ تھے جب وہ پیدا ہوا، حلیم غلام. تو اللہ تعالیٰ جب وہ بیٹا 7-8 سال کا ہوتا ہے یا 10 سال کا ہوتا ہے، یعنی دوڑنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس باپ کو حکم دیتا ہے کہ اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دے. تو بہرحال یہ بہت عظیم وہ باپ تھا، وہ بہت عظیم بیٹا تھا. پھر انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے دونوں تیار ہو گئے. سامعین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے کی ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظی وحی کی بجائے اپنے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب کے ذریعے یہ حکم کیوں فرمایا تھا؟ تو سامعین کرام، اس زمانے میں جواباً عرض ہے کہ فلما بالغا، یعنی جب بیٹا ذرا بڑا ہوا اور کام کاج میں اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹانے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ متواتر 3 دن انہوں نے یہ خواب دیکھا. تو اس پر وہ سمجھ گئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. چنانچہ بیٹے سے فرمایا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری اس میں کیا رائے ہے؟ بیٹا فوراً سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے. مفسرین یہ جو کہتے ہیں سامعین کرام، یا لکھتے ہیں کہ متواتر 3 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا. اس کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہوگا. ایک باپ کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی اس قسم کی عظیم و شان آزمائش کرنا چاہتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے کوئی بڑا اور عظیم و شان کام لینا چاہتا ہے، تو وہ اس بندے کو خواب اس رنگ میں دکھاتا ہے کہ اس خواب کے سچا ہونے میں خواب بین کے لیے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، اور خواب میں جو پیغام یا حکم دیا جائے اسے اس میں حق الیقین حاصل ہو جائے. اور عین ممکن ہے یقین دینے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن متواتر یہ خواب دکھایا ہو. اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنا عظیم و شان خواب تھا اور کس عظیم و شان رنگ میں اپنے بندے کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے لختے جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس عظیم و شان قربانی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عظیم و شان آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی لفظی وحی نازل نہیں کی، صرف ایک خواب دکھایا اور اس رنگ میں دکھایا کہ حضرت ابو الانبیاء علیہ السلام کو کسی لفظی وحی کی ضرورت نہ رہی، اور وہ ساری بات کو سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جگر گوشہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بعض علماء کہتے ہیں کہ انبیاء کے خواب وحی کا حکم رکھتے ہیں، لیکن خاکسار اس میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ نہ صرف انبیاء علیہم السلام کے خواب ہی وحی کا حکم رکھتے ہیں، بلکہ ہر ولی اور ہر مومن کا خواب بھی وحی کا حکم رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ خواب سچا ہو. یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر رحمانی خواب وحی کا حکم ہی رکھتا ہے. جس خواب میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندے کی کوئی عظیم و شان آزمائش کرنا چاہے، یا جس سے وہ کوئی عظیم و شان کام لینا چاہے، یا اسے کوئی عظیم و شان مشن سونپنا چاہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خواب اس رنگ میں دکھاتا ہے
کہ خواب بین کو خواب دیکھنے کے بعد اس کی سچائی میں کوئی ادنا سا بھی شک نہ رہے اور نہ ہی اسے کسی لفظی بحی کی ضرورت رہے۔ خاکسار کے ساتھ بھی سامعین کرام اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خواب اس رنگ میں دکھایا اس عاجز کو کہ مجھے پکڑ کر باندھ دیا اور میرے لیے اس ذمہ داری سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ مثال کے طور پر میں سامعین کو بتا دیتا ہوں، اکثر پہلے بھی میں نے بارہا بتایا اس واقعہ کے حوالے سے، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے بندہ نصیحت کرتا چلا جا، کیونکہ نصیحت کرنا مومنوں کو نفع بخشتا ہے۔ ایسے لیے میرا کام بھی، میری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ بار بار ایک نیکی کی بات کو میں لوگوں کو بتاؤں، کھول کھول کے بتاؤں۔ ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے اور کوئی سمجھ جائے اور ہدایت پا جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ خاکسار ایک اچھا طالب علم تھا زندگی میں، اسٹوڈنٹ لائف میں رہا، لیکن میں نے کبھی شعر نہیں کہا کیونکہ میرا مزاج ہی نہیں شعر کہنے کے حوالے سے۔ مزاج ہوتی ہیں نا بعض لوگوں میں، طبیعتوں میں شعر کہنا آسان ہوتا ہے، بلکہ ان کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کلام کو منظوم کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس عاجز کے وجود میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب میں 22-23 سال کا بھرپور نوجوان تھا، اس وقت میں نے ایک دفعہ ہمارا ڈاور میں پیدا ہوا تھا، تو شام کے وقت میں اپنی والدہ محترمہ صاحبہ کے ساتھ گھر آیا ربوہ میں۔ ہمارا گھر دائرالصدر غربی حلقہ لطیف میں ہے، آج بھی وہ میرا گھر موجود ہے وہاں پر۔ تو شام کے قریب نا جب میں آیا تو میں محسوس کیا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں کچھ شعر پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ میں نے تو کبھی نہ اس سے پہلے کوئی شعر بنائے تھے نہ کبھی کہے تھے۔ ہاں، اچھے شعر سننا پڑھنا کتابوں میں میرا شوق تھا بچپن میں، لیکن کبھی شعر نہیں کہا تھا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں شعر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ 8 شعر تھے، اس کا خاکسار نے بارہا ذکر بھی کیا ہوا ہے اپنے خطبات میں، اپنے لیکچروں میں۔ تو ان 8 اشعار جو تھے، ان کا پہلا شعر جو اس طرح شروع ہوتا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پیدا فرمایا تھا کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے۔ میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا۔ گلیوں میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے میرے دل میں پیدا ہو رہا تھا، یہی میری حالت تھی اس وقت۔ تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے۔ ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم۔ اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں میں جلاؤں۔ اسلام پر جیوں میں، اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں۔ برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت۔ سامعین کرام، جب یہ اشعار میرے دل میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کدھر سے آئے، یہ الہامی شعر ہے۔ بڑی خوشی ہوئی جب یہ میں نے جیسے جیسے میرے دل میں پیدا ہوتے گئے شعر، تو میں لکھتا گیا ساتھ ساتھ۔ بڑی خوشی ہوئی، میں اپنے والدہ صاحبہ کو بتایا، بھئی یہ شعر مجھے پتہ نہیں، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ تو میں نے ان کو بھی سنایا، پھر اس طرح اپنے دوست جو تھے ان کو بھی سنایا یہ شعر کہ بڑے خوبصورت اور بڑے معنی خیز شعر ہے۔
لیکن ان شعروں کی حقیقت کا نہ پتہ چلا کہ یہ الہامی شعر تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالے تھے، اس بات کا کوئی مجھے علم نہیں ہے، نہ میں نے کبھی اس قسم کا سوچا تھا۔ ہاں، 22 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے، یعنی لاہور میں دارالحمد میں رہا تھا، ایم اے کیا تھا وہاں پر، پوسٹ گریجویشن میں نے کی تھی وہاں پہ، تو وہاں پر ایک ایسی واقعہ ہوا جس کا ذکر خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے مقدمے میں تفصیلاً موجود ہے۔ تو ایک مبارک سجدہ سے میں نے دعائیں کیں اللہ تعالیٰ کے حضور، علم کی حقیقت کو یا نیکی کی ماہیت کو جاننے کے لیے۔ سقراط کا یہ جو نظریہ تھا نا، نیکی علم ہے یا ورچوئس نالج، اس کے حوالہ سے دعائیں کیں سجدہ میں، اور یہ وہ الہامی دعائیں ہیں جو مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں اور آپ کی وحی میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک دعا پیارے نبیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ وہ چارے دعائیں اس طرح ہیں جو میں نے سجدے میں پڑھی، بار بار پڑھی۔ رب زدنی علما، رب علمنی ما ہوا خیر عندک، رب ارنی انوارک الکلیات، رب ارنی حقائق الاشیاء، اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ تو یہ دعائیں تھیں، یہ ساری الہامی دعائیں ہیں۔ آخری دعا مرزا غلام صاحب پر الہام ہوئی تھی۔ تو پہلی دعا رب زدنی علما پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس کا غالباً سورۃ طٰہٰ میں ذکر ملتا ہے۔ تو یہ سجدے سے اٹھنے کے بعد تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایک سلسلہ مکالمہ و مخاطبہ کا میرے ساتھ شروع ہو گیا۔ اٹھنے کے بعد چلتے پھرتے کچھ باتیں غیب سے میری طرف آ جاتی تھیں اور مجھے پتہ نہیں لگتا تھا بھی کہاں سے آتی ہیں۔ تو ایسا ایسا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا کھلا کلام مجھ پر نازل ہونے لگا۔ تو یہ جمعے کی بات ہے جس دن یہ مبارک سجدہ کا واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ تو اگلے دن شام کے وقت یہ جو ورچوئس گاڈ، الہی نظریہ، ڈیوائن تھیری، اس عاجز پر الہام ہو گیا۔ شام کے وقت کی بات ہے، بارہا میں بتایا ورچوئس گاڈ، یہ تینوں لفظ الہامی ہیں۔ تو اس کے بعد ایسا ایسا پھر ایک سلسلہ میرے ساتھ شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں ملتی تھیں اور وہ میں لکھ لیتا تھا۔ تو انہی دنوں میں پھر یہ میں لاہور میں تھا، نیو مسلم ٹاؤن میں، ابھی ہاسٹل میں رہ رہا۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ 8 جو شعر ہیں منظوم، اس کے متعلق بتایا کہ اے عبدالغفار، یہ شعر میں نے تیرے دل میں ڈالے تھے۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ الہامی شعر تھے۔ تو بہرحال یہ 8 شعر تھے۔ اس کے بعد میں بتا دیتا ہوں سامعین کو کہ آج تو میں پھر مزید تفصیل نہیں بتاتا ان شعروں کے حوالہ سے۔ تو جب مجھے ملے تھے شام کے وقت، ابھی میں نے بتایا نا، جب میں 22-23 سال کا تھا، چند مہینوں کے بعد پھر یہ شعر جو ہے نا، ایک ایسی عجیب خواب اللہ نے مجھے دکھائی، تو وہ بھی بڑی حیران کن تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بارہا وہ خواب بھی میں بتا چکا ہوں، آج بھی مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جہاں پر ہمارا ڈیرا ہے ڈاور کے ساتھ، جو ہماری زمین ہے، زرعی زمین ہے، وہاں پر میں پیدا ہوا تھا، ڈیرے پر بھی۔ تو میری والدہ صاحبہ کبھی کبھی سودا صرف لینے کے لیے لالیاں، آج کل تو وہ تحصیل ہے، لالیاں بن گئی، اس زمانے تو ایک شہر ہوتا تھا، تو دیہاتی شہر تھا اس وقت، ٹاؤن تھا ایک قسم کا۔ تو ایک طرف ہمارا ربا تھا اور دونوں کا فاصلہ ربا اور لالیاں کا ایک اتنا ہی تھا ہمارے ڈیرے سے۔ تو کبھی کبھی ہم ربا، میری والدہ صاحبہ جاتی تھی سودا وغیرہ لینے، وہاں پر ہمارا مکان بھی تھا، اور کبھی کبھی لالیاں چلی جاتی تھی۔ تو میں چھوٹا تھا، 8-10 سال کا، تو اکثر میں ماں کے ساتھ جاتا تھا، ضد کر کے نا بھی میں بھی جانا ساتھ۔ تو لالیاں سے پہلے اس زمانے میں ایک بڑا قدیمی قبرستان ہوا کرتا تھا، اور اس قبرستان سے پہلے وہاں پر ایک سیم سی آتی تھی، اوور فلڈ ہو کے پانی جو دریا چناب کا اکٹھا ہو جاتا تھا، تو اکثر ہم اس پانی سے گزر کے آگے جاتے تھے۔ تو میں اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ جنوب اور مغرب کی طرف بڑا ٹیلہ ہے اور تھوڑا تھوڑا سبزہ ہے وہاں پہ۔ اچانک میں اپنے آپ کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے روبرو آگے کھڑا پاتا ہوں۔ تو وہاں پر حضور صاحب مجھے اتنا فرماتے ہیں، یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب
مجھے اتنا فرماتے ہیں غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. تو یہ فرما کر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے. تو میں نے بھی حضور صاحب کی حکم پر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے ان کے ساتھ, یعنی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر میں ان کی دعا میں شامل ہو گیا. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے بھی دعا کرنی شروع کر دی, تو میں نے بھی شروع کر دی. تو میں اس وقت جب دعا کی تو وہ یہ دعا یہ پڑھی تھی میں نے خواب میں, اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے, بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے. ابھی وہ شعر پڑھ چکا ہوں. تو یہ شعر میں نے وہاں پر پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھل گئی. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ خواب بھی بڑی عجیب تھی میرے لیے, اور یہ اشعار بھی بڑے عجیب تھے, اور خواب دیکھنے کے بعد زیادہ تجسس ہو گیا بھی یہ کیسا ہوا کہ حضرت مرزا غلام صاحب میں ان کو ملتا ہوں خواب میں, میں ان کے آگے کھڑا ہوتا ہوں, وہ مجھے اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں, اور جب دعا ہم کرتے ہیں تو وہ میں اور کوئی دعا نہیں مانگتا. یعنی میں اس وقت بڑی غربت کی زندگی گزار رہا تھا, 22-23 سال میری عمر تھی, اسٹوڈنٹ تھا میں, پرائیویٹ میں نے پھر ایف اے اور بی اے کیا ربا میں. تو میں نے کوئی ایسی دعا نہیں کی اپنی غربت کے حوالہ سے یا اپنے حالات کے حوالے سے, بلکہ یہ 8 شعر جو میں نے پڑھے ہیں جس میں زیادہ تر ذکر میری اپنی بخشش کا میں نے کیا ہے, اور اسلام کی خدمت اور نیک بننے کے لیے دعائیں کی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے دین اسلام کی خدمت کی توفیق بخشنا وغیرہ وغیرہ. یہ سارے 8 شعر میں یہ باتیں آتی ہیں. تو یہ پھر حیران ہوا میں کہ یہ کیا وجہ ہوا, لیکن بہرحال مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس خواب کا معنی کیا ہے. تو پھر مبارک سجدہ جو 10 دسمبر 1983 کو اس حاجی کو نصیب ہو گیا, اس کے سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی تفصیل سے یہ سب بتائی باتیں کہ یہ شعر منظوم یہ الہامی شعر تھے. اور پھر مرزا غلام صاحب نے اس عاجز کو اپنی دعا میں شامل کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی تھی, اللہ نے مجھے بتایا اس وقت پھر کہ مرزا غلام احمد نے وہی دعا کی تھی جو چلہ ہوشیارپور میں 40 دن وہ کرتے رہے تھے, اور جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا, ایک ذکی غلام تجھے ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ جو ذکی غلام, وہ جو نشان رحمت میں نے اپنے بندوں کو بخشا تھا, اے عبدالغفار وہ تو تھا. اس خواب میں تو بھی اس برگزیدہ انسان کے آگے میں نے تجھے کھڑا کیا, تو بھی کھڑا تھا, اور تو نے جو دعا کی تھی وہ میں نے تیرے دل پر نازل کی تھی. تو یہ ساری باتیں ہیں, بہرحال یہ مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائیں. تو سامعین کرام, اس کے بعد میں اپنے مضمون کی طرف آج کا جو ہے خطبہ عید الاضحیٰ اس کی طرف چلتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا, لیکن آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق ان ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے. تب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت 125 میں فرماتا ہے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے آزمایا اور اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا, تو اس نے کہا, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا, میں یقیناً تجھے لوگوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں. اس نے عرض کیا, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا, اور میری ذریت میں سے بھی. اس نے کہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تیری نسل میں, تیری ذریت میں جو ظالم بنیں گے, جو تیرے راستے پر نہیں چلیں گے, میں ان کو نہیں امام بناؤں گا. ہاں تیری پیروی کرنے والے جو ہوں گے تیری ذریت میں ان کو ضرور بناؤں گا امام. اللہ تعالیٰ نے سامنے کرم اپنے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
امام بنانے کا وعدہ تو فرمایا، لیکن مشروط طور پر یہ وعدہ تھا۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات نیک لوگوں کی اولاد میں سے بھی ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے سیدھے راستے سے بھٹک کر شیطانی راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ یہ میری خالی باتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے سامعین کرام، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ سب باتیں اس میں موجود ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے سورۃ صافات کی آیات 113 اور 114 میں فرماتا ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ اور ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم کو اسحاق کی بطور نبی خوشخبری دی جو صالحین میں سے تھا، اور اس پر اور اسحاق پر ہم نے برکت بھیجی، اور ان دونوں کی ذریت میں احسان کرنے والے بھی تھے اور اپنے نفس کے حق میں کھلم کھلا ظلم کرنے والے بھی تھے۔ بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی آپ کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کا ابراہیم قرار دیا ہوا ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دسمبر 1907 میں فرماتا ہے، یہ تذکرہ میں صفحہ 630 پر الفاظ ہیں، الہامی الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ سامعین کرام، اس الہام کے 47 سال بعد، یعنی یہ جو ابھی الہام میں نے پڑھا ہے، اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ اس الہام کے 47 سال بعد دنیا میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ اسے نوجوانی میں ایک خواب کے عالم میں اپنے آقا اور روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی دعا میں شامل فرما دیتا ہے۔ دونوں دعا کرتے ہیں، جس کا ابھی میں ذکر کر چکا ہوں، تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ کیسے کیسے وہ خواب اللہ نے مجھے دکھایا۔ اس کے علاوہ ایک الہام ہوتا ہے مرزا غلام صاحب کو، یہ تذکرہ صفحہ 630 پر یہ الہام ہے، انی معاک یا ابراہیم، میں تیرے ساتھ ہوں اے ابراہیم، انی انا ربک الاعلی، میں تیرا رب اعلیٰ ہوں۔ سامعین کرام، اب میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اول اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ثانی کے درمیان کیا کیا مماثلتیں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں اپنے خطبات میں، تو آج بھی میں چاہتا ہوں کہ دو مماثلتوں کا ذکر کروں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اول 4000 سال پہلے جو اس دنیا میں ہو گزرے ہیں، ابو الانبیاء اللہ نے انہیں بنایا، اس کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ آزمائشوں میں پورا اترا تو اللہ نے اس کی نسل میں اس کی ذریت میں نبیوں کی لین لگا دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے چلتے اللہ کے وجود میں فنا ہو جاتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے، بندے کی اپنی مرضی اپنا اختیار وہ نہیں رہتا، بلکہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہی میں کروں گا۔ تو پھر ایسے جو بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا منہ، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کا جسم جیسے ہوتا ہے اسم بن جاتا ہے۔
تو اس قسم کے برگزیدہ پھر نبیوں کی ذریتوں میں پھر اللہ تعالیٰ پے در پے نبی بھی بناتا ہے۔ تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ 2 مماثلتوں کا میں ذکر کروں گا۔ پہلی مماثلت یہ ہے کہ پہلے جو 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کی سنت کے مطابق آج کی عید الاضحیٰ میں ہم پڑھ رہے ہیں اور قربانی بھی کر رہے ہیں، اسی سنت کے مطابق جو آپ علیہ السلام کو توفیق ملی کہ آپ نے اپنے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سارا ہی واقعہ سورۃ صفات کا بھی میں نے پڑھ کر سنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے حوالہ سے یہ الہام نازل فرماتا ہے سورۃ صفات میں، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یعنی سورۃ صفات کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے، بس ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت دی۔ یہ جو حلیم غلام کی بشارت ہے، یہ پہلی مماثلت کے طور پر میں سامعین کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کی بات ہے کہ انہیں ایک حلیم غلام کی بشارت اللہ نے بخشی، اور پھر بشارت کے بعد وہ غلام پیدا ہوا ان کے گھر میں، اور اس کا نام پھر برگزیدہ نبی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ تو ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بھی ایک حلیم غلام بخشا گیا سامعین کرام، جیسا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ یعنی ذکی غلام کی ایک تو نشانی اللہ نے بتا دی کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ سخت ذہین و فہیم انسان تب بنتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں بنا دیتا ہے۔ اپنے پاس سے کوئی انسان سخت ذہین و فہیم نہیں بن سکتا، اللہ بناتا ہے تو لوگ انسان بنتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے دوسری اس کی صفت کا ذکر فرما دیا، اور دل کا حلیم، یعنی وہ اللہ اس کو دل کا حلیم بنائے گا۔ دوسرا الہام میں سنا دیتا ہوں۔ 1896 میں حضرت مرزا غلام صاحب پر یہ الہام نازل ہوا۔ تذکرہ صفحہ 238 پر یہ الہام ملتا ہے، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ مَظْہَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَا کَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا۔ اسی طرح 16 ستمبر 1907 کو ایک الہام نازل ہوتا ہے مرزا غلام احمد صاحب پر۔ تذکرہ صفحہ 619 پر اس کا ذکر ہے۔ 16 ستمبر 1907 کو حضور اسلام کا ایک لڑکا مرزا مبارک احمد فوت ہوئے، اور آپ کی وفات کے بعد یہ الہام ہوا تھا کہ اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اکتوبر 1907 یعنی ایک ماہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیم يَنزِلُ الْمَنزِلَ الْمُبَارَک ساقیہ آمدن عید مبارک عبادت۔ یہ تذکرہ صفحہ 622 پر الہام ملتا ہے۔ اس الہام کے جو معنی ہیں اس طرح ہیں کہ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، ایسا کہ عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کو بشارت دیا گیا حلیم غلام آپ کا بڑا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسی طرح ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بشارت دیا گیا حلیم غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قائم مقام ہے۔ ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کے گھر میں حلیم غلام یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بشارت سے پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم ثانی علیہ السلام کے الہامی کلام میں موعود اور مبشر حلیم غلام کو مسیل مبارک احمد قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس مسیل مبارک احمد یا اس موعود حلیم غلام نے بھی مبارک احمد کے بعد پیدا ہونا تھا، اور یہ آپ کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا بلکہ ایک روحانی فرزند ہے جس نے آئندہ جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا۔ ثالثاً حضرت ابراہیم ثانی علیہ السلام کا موعود حلیم غلام آپ علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے لیے ایک بڑی عظیم و شان عید ہوگا، یعنی اسیروں کی رستگاری اور غلبہ اسلام کی عظیم و شان عید اس کے ذریعے اس دنیا میں وقوع پذیر ہوگی۔
یہ تو پہلی مماثلت ہے حلیم غلام کے حوالے سے۔ دوسری مماثلت جو ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دونوں ابراہیم جو تھے ان کی نسلوں میں کچھ ظالم لوگ پیدا ہو گئے۔ حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں نبی پیدا کیے، اور اسی طرح آپ بجا طور پر ابو الانبیاء تھے۔ لیکن اسی ابو الانبیاء علیہ السلام کی نسل میں نبیوں کے علاوہ ظالم اور مشرک لوگ بھی پیدا ہوئے تھے، اور یہ سب کچھ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے کیا وہ ظالم نہیں تھے؟ اسی طرح بدبخت یہودی جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو صلیب پر مارنے کی کوشش کرتے رہے، کیا وہ ظالم نہیں تھے؟ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خانہ کعبہ میں 365 بت رکھنے والے مشرک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی سے تھے، اور یہ سب سامعین کرام شرک کرنے والے، ظلم کرنے والے، کیا یہ ظالم نہیں تھے؟ تو ثابت ہو گیا کہ ابراہیم اول علیہ السلام کی ذریت میں ظالم بھی پیدا ہوئے تھے، جیسے کہ اب میں نے سورۃ صفات آیت نمبر 114 میں پڑھ کر میں نے سنایا ہے۔ سامعین کرام، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد السلام کے گھر میں یا نسل میں ناخلف لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، تو یہ تصور یا یہ نقطہ نظر قرآن کریم کی تعلیم سے بالکل برخلاف ہے۔ مثال کے طور پر مرزا بشیر الدین محمود احمد نے وہی کام کیا جو حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کے پڑپوتوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا، یعنی حسد کی وجہ سے اسے اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ اسی طرح مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے روحانی بھائی حلیم غلام کی پیشگوئی پر قبضہ کر کے عملاً اسے اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ سامعین کرام، یہی وجہ تھی کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں ایسا فرماتے تھے: باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رینا کھلا، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رینا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ سامعین کرام، اب میں دوبارہ قربانی کی طرف آتا ہوں۔ قربانی فقط جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا نام نہیں، بلکہ قربانی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ ہم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی دعا کے نتیجہ اور نبیوں کے سردار حضرت خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کامل پیروی اختیار کریں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم ثانی علیہ السلام کی تعلیم کو اپنی حرز جاں بنا کر اس پر عمل کریں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب سے اپنی رضا کے بدلے ہماری موت چاہتا ہے۔ موت سے مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر لیں۔ یہ نہیں کہ ہم سال میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک دفعہ کسی جانور کی قربانی کر کے پھر سارا سال اپنی نفسانی خواہشات کے حصول میں بھٹکتے پھریں۔ ایسا نہیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اپنی خواہشوں اور اپنی دنیاوی زندگی پر موت وارد کرنی پڑے گی۔ تب وہ حسن ازل جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خوبصورت چہرہ دکھایا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی اپنا چہرہ ضرور دکھائے گا۔ جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کا جانور کمزور اور عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ لنگڑا، کان کٹا، سینگ ٹوٹا اور کانا جانور جائز نہیں۔
جانور کے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان کمزور، ضعیف، ناقص اور لنگڑا اور لولا تو نہیں ہے۔ ہمارے کان، آنکھیں، ہاتھ پاؤں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے داغدار تو نہیں ہیں۔ ہمارا جسم اور ہمارے دل و دماغ اور ہماری روح کہیں گناہوں سے آلودہ تو نہیں ہے۔ جانور کے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے کیا ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کے گلے پر بھی رضائے الہی کی چھری پھیری ہے یا کہ نہیں؟ اور کیا ہم نے جانور کی قربانی کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح خود کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا ہے یا کہ نہیں؟ اے میرے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جانور کے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے ہمیں اپنے نفس پر چھری پھیرنا ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، قل اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر تو ان سوالوں کا جواب اثبات میں ہے تو پھر ہم جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا حق رکھتے ہیں، اور ہماری قربانی بھی ضرور اللہ تعالیٰ کے حضور قبول کی جائے گی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جانور کی قربانی سے پہلے ہمیں اپنے نفس پر چھری چلانی ہوگی۔ جو قومیں قربانی نہیں کرتی، اپنے مال دولت کی، اپنے وقت کی، حق اور سچ کے لیے اپنے بیوی بچوں، والدین اور گھر بار کو چھوڑنے کی، جو قومیں اعلیٰ کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی جانوں کی قربانی نہیں دیا کرتی، تو پھر ان پر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر نہ صرف ذبح ہو جاتی ہیں بلکہ صفحہ ہستی سے بھی مٹ جاتی ہیں۔ پس اسلام کی نشاط ثانیہ اور امت مسلمہ کی بقا اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی راہ صرف اور صرف قربانی ہے۔ قربانی کی سامعین کرام، اصل غرض و غایت یہی ہے کہ ہمیں اپنے انفاس پر چھری پھیر دینی چاہیے۔ انفاس پر چھری پھیرنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا پانے کے لیے اپنی جھوٹی تمناؤں اور خواہشوں کو چھوڑ دیں اور اپنی تمام تر توجہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے میں لگا دیں۔ خطبہ ثانیہ کے بعد ہم سب اجتماعی دعا کریں گے اور اپنی دعا میں جماعت احمدیہ کے علاوہ پورے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں، شام کے مسلمانوں بھائیوں اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات بخشے، آمین۔ اسی طرح امت محمدیہ آج جس ذلت اور پستی میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت مرحومہ پر رحم فرماتے ہوئے اسے ذلت اور محکومی سے نجات بخشے، آمین۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو پریشانیاں جس کو لاحق ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں اور مصائب کو دور فرمائے، آمین۔ اس دعا کے بعد ہماری نماز عید ختم ہو جائے گی، اور دین اسلام اور مسلمانوں کی عملی حالت کیا ہے، آپ سب جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ بیان سنیے۔ وہ فرماتے ہیں، 1,00,000 میں سے 99,999 افراد اس امت کے ایمان سے محروم ہیں۔ وہ مسلمان نسل کی بنیاد پر ہیں، قومیت کی بنیاد پر ہیں۔
مسلمانوں کا بیٹا مسلمانوں کا پوتا مسلمانوں کا پڑپوتا مسلمان. ریشیل کریڈ ہے, سنی ہوئی چیزیں ہیں. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, جیسے لات عزا منات وغیرہ نام رکھ لیے تھے لوگوں نے, ایسے ہی کچھ نام ہیں جو ہمیں ہمارے بچپن میں سکھا دیے گئے. اللہ, محمد رسول, قرآن, جبریل, یہ نام ہمیں سیکھے. یقین کہاں ہے؟ یقین پیدا کرے ناداں, یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری. آپ لوگوں نے ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان سن لیا ہے. یہی حال اس وقت امام مہدی اور مرزا غلام علیہ السلام کے ماننے والوں کا ہے. ان میں سے بھی کوئی ایک آدھ احمدی مسلمان امام مہدی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا. باقی سب مرزا بشیر الدین محمود احمد یا مولوی محمد علی صاحب کے پیروکار ہیں. اسی پر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. اب ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہماری عید الاضحیٰ ختم ہو جائے گی.
آمین ثم آمین۔ آخر میں خاکسار اور میرے ساتھیوں کی طرف سے دنیا کے سب مسلمان بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو ہم سب کی طرف سے عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد۔ خدا حافظ۔